پیارے دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کی سب سے عظیم شخصیت، ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس وقت کے نورانی مناظر کا واقعہ ڈیٹیل میں سنانے والے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو صرف ایک تذکرہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، دل محبت اور روح سکون سے بھر جاتی ہے۔ ربیع الاول کا چاند چمکا، تاریخ تھی 12 ربیع الاول، دن تھا پیر کا اور جگہ تھی مکہ مکرمہ۔ اس صبح کا منظر عام صبح کی طرح نہ تھا۔ آسمان چمک رہا تھا، ستارے جیسے اپنا نور زمین پر برسا رہے تھے۔ پوری کائنات ایک عجیب روشنی میں نہائی ہوئی تھی، جیسے اللہ رب العزت خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہا ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے گھر ایک ایسا نور اترا جو صرف مکہ کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو روشن کرنے والا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن تھا۔ گھر میں روشنی چھا گئی۔ حضرت آمنہ نے خود اس منظر کو بیان کیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے ایسی روشنی نکلی کہ مشرق سے مغرب تک سب کچھ روشن ہو گیا۔ اس وقت آمنہ کے دل میں سکون تھا اور فرشتے اس پیدائش پر اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر بھیجنا تھا، جو خود یتیم پیدا ہوئے تاکہ یتیموں کا درد سمجھ سکیں، جو خود نے کمزوری دیکھی تاکہ غریبوں کا مددگار بن سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا سہارا، غریبوں کا مددگار اور دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بہت سے عجیب و غریب معجزات واقع ہوئے جو آپ کی عظمت کا ثبوت تھے۔ کسریٰ، فارس کا بادشاہ کا محل کا ایک حصہ گر گیا۔ آگ جو ماجوسیوں، آتش پرستوں کے مندر میں 1000 سال سے جل رہی تھی، اچانک بجھ گئی۔ بہت سے جھوٹے دیوتا اور بت گر گئے۔ پوری دنیا میں ایک نور پھیل گیا۔ یہ سب اس بات کی نشانی تھی کہ اب دنیا سے ظلمت ختم ہونے والی ہے اور حق کا نور پوری انسانیت کو روشن کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ شرک، ظلم اور جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ مکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانتا تھا اور نہ ہی اس کی عبادت صحیح طریقے سے کرتا تھا۔ انسانیت بھول چکی تھی۔ کمزور کو مظلوم بنایا جاتا اور طاقتور ظلم کرتا۔ عورتیں حق سے محروم تھیں۔ بچی کو زندہ دفن کرنا ایک عام رواج بن گیا تھا۔ ایسی تاریخ، ظلمت اور گناہوں سے بھری ہوئی دنیا میں اللہ نے اپنا سب سے عظیم تحفہ بھیجا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زندگی کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام کو بخار ہوا جو دن بدن بڑھتا گیا۔ آپ اپنی ازواج کے گھروں میں دن گزارتے رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ آپ کو حضرت عائشہ کے گھر لے جایا جائے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن گزارے۔ بخار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، انہیں تسلی دیتے، کبھی مسجد میں آ کر صحابہ کو نصیحت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری پیغام نکل رہا تھا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں اور کمزور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آخری وصیت تھی۔ وفات کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طاقت محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف آئے۔ وہاں صحابہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور مسکرا دیے۔ صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو آخری مسکان دینا تھا۔ دوبارہ بخار بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت عائشہ کی گھر آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس حالت میں قبول کیا کہ آپ میرا سینہ اور میرا گلا مبارک کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ! کیا مقام تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا! پورے مدینہ میں رولا تھا، ہر طرف سے رونے کی آواز اٹھ رہی تھی۔ صحابہ اپنا ہوش کھو بیٹھے۔
तब हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो आए और कुरान की आयत तिलावत की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो है, उनसे पहले भी बहुत रसूल गुजर चुके, अगर वो वफ़ात पा जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। ये आयत सुनकर सबको यकीन हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मिल गए। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को हुई और वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल को हुई। पैदाइश के वक्त दुनिया रोशन हुई और वफ़ात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए क़यामत तक की हिदायत छोड़ कर गए। प्यारे दोस्तों, आज अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें उनकी ज़िंदगी की असली तालीमात पर अमल करना होगा। उनका पैगाम था नमाज, इंसाफ, मोहब्बत और रहमत। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल पैगाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।